السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ محرم ایک اہم مہینہ سن ہجری کے 12 مہینوں میں ایک مہینہ کا نام محرم ہے، جو ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام شریعہ کو مقرر اور نافذ کرنے کے لیے جس طرح سال کے 12 مہینوں کی تعداد کا تعین فرمایا، اسی طرح ان 12 مہینوں میں سے بعض مہینوں کی عزت و حرمت اور شرافت کو بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے، جن میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کے حکم میں جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہے۔ ادب کے یہی ہے سیدھا دین۔ تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے، جن 4 مہینوں کو اس آیت میں ادب و احترام کے مہینے قرار دیا گیا، وہ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، 3 مسلسل ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ہے، اور چوتھا رجب مضر ہے، جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس جگہ صرف 4 مہینوں کو ادب و احترام کے مہینے فرمانے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ دوسرا کوئی مہینہ حرمت و تعظیم کا نہیں ہے، بلکہ یہ مذکورہ 4 مہینے ایسے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قابل احترام شمار کیے جاتے تھے، اور اہل عرب جو اپنی وحشت و بربریت اور سفاکانہ خون ریزی میں اپنی مثال آپ کے ان 4 مہینوں میں جدال و قتال سے گریز کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر اس زمانہ میں کسی کی اپنے باپ کے قاتل سے مٹبھیڑ ہو جاتی تھی تو وہ اس سے بھی تعارض نہیں کرتا تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت و تعظیم کا حکم سب سے پہلے ملت ابراہیم میں نازل ہوا، اور عرب جاہلیت کو ان مہینوں کا احترام وہیں سے ورثہ میں ملا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے صرف انہی کا ذکر فرمایا، ورنہ ماہ رمضان کا فضل احترام اور شعبان و شوال کے روزوں کے فضائل آیات و روایات میں واضح طور سے موجود ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ماہ رمضان کا ماہ محرم سے افضل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحتاً منقول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں۔ ہمیں اس وقت صرف ماہ محرم اور یوم عاشورہ کی حدود احترام اور اس کے بارے میں منصوص احکام و عبادات کا جائزہ لینا ہے، اور دیکھنا ہے کہ صاحب شریعت اعلیٰ صاحبہ تحیہ و تسلیم نے اس سلسلہ میں کیا ہدایت فرمائی ہے۔ ماہ محرم اگرچہ پورا ہی حرمت و عظمت کا مہینہ ہے، مگر اس کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ خصوصاً برکات و سعادات کا دن ہے۔ اس دن کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے رکھنے کی ترغیب فرمائی۔ یوم عاشورہ کے سلسلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح 6 میں متعدد روایتیں منقول ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا تھا، اس لیے ہم تعظیماً اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزہ کو حکم فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت جو ابو داؤد نے نقل کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی صوم عاشورہ رکھتے تھے۔ روایت میں آگے الفاظ یہ ہے، مدینہ آنے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم عاشورہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ کا حکم دیا۔ رمضان کی فرضیت کے بعد بس رمضان ہی فرض ہے اور عاشورہ کا وجوب ساقط ہو گیا، بس جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے اور ہم کو بھی اس دن روزہ کی ترغیب فرماتے اور ہم سے اس کا اقرار لیتے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزہ کا حکم نہیں دیا اور ممانعت بھی نہیں فرمائی، اور نہ ہم اس کا کوئی قول و قرار لیا۔ مذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ اگرچہ اس وقت واجب یا فرض تو نہیں تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب سنت پر بڑے اجر و ثواب کا عمل ضرور ہے۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں روزہ کے علاوہ دوسری جس چیز کا ثبوت روایت میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز اہل و عیال پر خورد و نوش میں فراخی اور کشادگی کرنے کی ترغیب فرمائی۔ مشکات شریف میں بحقی کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے خرچ میں فراخی کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے لیے کشادگی فرمائیں گے۔ اس روایت میں اگرچہ بعض محدثین کو کلام ہے، مگر امام بحقی اور ابن حبان کی رائے یہ ہے کہ حدیث حسن کے درجہ میں ہے۔ یوم عاشورہ کے سلسلے میں عوام میں بہت سی دوسری باتیں بھی مشہور ہے جن کا صحیح روایات میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مثلا عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل، ملائکہ آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ فائدہ فرمایا۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات دی۔ عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھ گئے اور عاشورہ کے دن قیامت برپا ہوگی۔ عاشورہ کے دن جس دن غسل کیا وہ مرض الموت کے علاوہ کبھی بیمار نہیں ہوگا۔ عاشورہ کے دن جس نے سرما لگایا اس کی پورے سال آنکھیں نہیں آئیں گی۔ عاشورہ کے دن جس نے ایک گھونٹ شربت پلایا تو اس نے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی۔ عاشورہ کے دن جس نے اہل بیت کی مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اپنے صراط سے بجلی کی طرف ادھر جائے گا۔ عاشورہ کا جس نے روزہ رکھا اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ عاشورہ کے شب میں جس نے عبادت کی اس نے ساتوں آسمان کی مخلوق جیسی عبادت کی۔ علامہ ابن جوزی نے اس قسم کی روایات کے بارے میں لکھا ہے کہ موضوع اور بے اصل ہے۔ عاشورہ سے لوگ ماہ محرم اور یوم عاشورہ کے لیے قابل احترام سمجھتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اندوہناک سانحہ اسی مہینہ میں اور اسی دن میں پیش آیا تھا، اور اسی مناسبت سے اس مہینہ میں بہت سے ایسی رسوم و منکرات کا ارتکاب کیا جاتا ہے جو سراسر معصیت اور اس مہینہ کے احترام کے خلاف ہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس مہینہ میں پیش آنا بالکل ایک اتفاقی امر ہے، جس سے اس مہینہ کے ادب و احترام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جس جگہ ان ادب و احترام والے مہینوں کا جس میں محرم بھی شامل ہے ذکر کیا گیا ہے، وہی ان کے مقتضائے ادب کو بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ ان میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ قرآن اسلام شرک و کفر، شریعت کی مخالفت، حدود خداوندی سے تجاوز اور منکرات و منہیات کا ارتکاب، ان تمام چیزوں کو ظلم کہا جاتا ہے۔ ظلم اور معصیت اگرچہ ہر زمانے میں موجود اور قبیح چیز میں شمار ہوتی ہے، مگر ان مہینوں میں ان کے ادب و احترام کی پیش نظر خصوصیت کے ساتھ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ماہ محرم کے مروجہ رسوم، تعزیہ سازی، سینہ کبھی، ماتم و نوحہ اور غیر اللہ کے نام کی سلیبے وغیرہ جنہیں کار ثواب سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کا قرآن و سنت میں کوئی ثبوت نہیں، بلکہ ان میں سے بہت سے کاموں کو قرآن حدیث میں صراحت کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ ان کے ارتکاب سے اس محرم کی بے حرمتی اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد فلا تظلموا فیہن انفسکم کی مخالفت ہوتی ہے، لہذا اس دن صرف وہی عمل باعث اجر و ثواب ہوگا جس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بغیر منصوص یا ممکن عمل کر کے اجر و ثواب کی امید رکھنا کسی طرح درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔